اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا حجت اللہ فی عرضہ۔ ساتھیو، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں ہے۔ جیسے کہ رمضان سارا گزر گیا اور اب جو ہے رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ آنے کے قریب ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت اور شب ضربت جو ہے وہ آپ کو بتانی تھی کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ کیسے ہوئی۔ تو اس پر جو ہے شہادت پر ایک الگ سے انشاءاللہ ویڈیو آپ کو ملے گی، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ شب ضربت کے بارے میں آپ کو بتانا ہے۔ ساتھیو، اس سے پہلے کہ آپ کو شب ضربت کے بارے میں بتائیں، آپ ہمارے چینل صدائے مہدی کو سبسکرائب کر دیں، ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ یہ جو کارواں ہے صدائے مہدی کا اسی طرح چلتا رہے اور آپ سب جو ہیں وہ صدائے مہدی کی صدا بن جائیں۔ یہ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے 17 رمضان کو کوفیوں کو ایک خطبہ دیا، آخری خطبہ۔ وہ خطبہ کیا تھا کہ ممبر پر بیٹھ کر حضرت امیر المومنین علیہ السلام بہت روئے اور اس کے بعد کوفے کے لوگوں کو کہا کہ تم لوگوں نے دیکھا ہے کہ میں نے یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ میں نے کبھی یتیموں کا مال نہیں کھایا، کبھی میں نے یتیموں کا حق نہیں رکھا، اور تم لوگوں کی عزتوں کی حفاظت میں نے کیسے کی۔ میں نے کبھی تم لوگوں کی غیرتوں کو نہیں للکارا، بلکہ تمہاری جو عورتیں ہیں میں نے ہمیشہ ان کے پردوں کی جو ہے وہ عزت کی، ان کی قدر کی، ان کو با پردہ بنایا۔ تو کوفے کے لوگ جو ہیں وہ بھی ساتھ میں رونے لگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یا علی، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ آج آپ لوگ میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے وہ مان لیں۔ لوگوں نے کہا کہ بتائیے وہ کیا درخواست ہے؟ تو آپ نے کہا میری درخواست یہ ہے کہ آج جب روزہ جو ہے آپ کے گھر کی مستورات کھول لیں تو ان کو کہیے گا کہ وہ سب روزے کے بعد، روزہ افطار کے بعد میرے گھر تشریف لے آئیں۔ لوگوں نے حضرت علی کی بات مانی اور روزہ افطار کے بعد تمام عورتوں کو حضرت علی کے گھر بھیجا۔ حضرت علی کے گھر میں جب ساری عورتیں کوفہ کی اکٹھی ہو جاتی ہیں تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ حضرت فضہ کو بھیجتی ہیں حضرت علی کے پاس اور کہتی ہیں کہ بابا سے کہو کہ آپ نے گھر میں اتنی زیادہ بھیڑ، اتنا زیادہ رش کیوں کر دیا ہے؟ زینب کو بھیڑ میں خوف سا محسوس ہوتا ہے۔ زینب سلام اللہ علیہ جو وہ بھیڑ کی عادی نہیں ہے۔ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام جناب فضہ سے کہتے ہیں کہ فضہ میری بہن، آپ جاؤ اور میری زینب بیٹی کو یہاں بلا کے لے آؤ۔ جب زینب سلام علیہا عورتوں کی بھیڑ میں آتی ہیں تو حضرت علی حضرت زینب کو پکڑ کے اور ان کا چہرہ جو ہے وہ کوفہ کی عورتوں کو دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے عورتوں، یہ دیکھ لو، یہ زینب ہے، یہ زینب بنت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ اگر کبھی یہ زینب کوفہ میں آئے تو تم ان کا خیال رکھنا، اس کو پتھر نہیں مارنا، اور اگر ان کے ساتھ کوئی یتیم ہو تو یتیموں کی ایسے سرپرستی کرنا جیسے میں کوفہ کے یتیموں کی سرپرستی کرتا آیا ہوں۔ کوفے کی عورتوں نے کہا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہمارے لیے بہت ہی معزز ہیں۔ ساتھیو، یہ رات جو ہے 17 کی یہ اسی طرح گزر جاتی ہے۔ 18 کا دن آتا ہے، 18 رمضان کا، اور 18 رمضان کی جو افطاری ہے وہ جناب امیر المومنین علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے پاس کرتے ہیں، یعنی جناب ام کلثوم کے گھر میں کرتے ہیں۔ جناب ام کلثوم مولا امیر المومنین علیہ السلام کو افطاری میں دودھ، کھجور لا کے دیتی ہیں۔ تو جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے بابا نے اتنی زیادہ لذتیں کبھی دنیا میں نہیں لی، میرے لیے صرف نمک کافی ہے۔ یعنی دودھ ہوتا ہے، کھجور ہوتی ہے، اور نمک تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے لیے صرف نمک کافی ہے۔ آپ نمک سے جو ہے وہ روزہ افطار فرماتے ہیں۔ روزہ افطار کرنے کے بعد جب تھوڑی سی رات کا ٹائم گزرتا ہے تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے 18 بیٹے ہیں جن کو آپ
کوفہ کے دروازوں پر، داخلی دروازوں پر بھیج دیتے ہیں۔ کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ جو ہے وہ جو ہے کوفہ کے دروازوں کی رکھوالی کریں۔ اس وقت سارے کے سارے بیٹے کہتے ہیں کہ آج کوئی عجیب واقعہ رونما ہونے والا ہے کہ ہم اپنے بابا کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں کیوں جو ہے وہ کوفہ کے داخلی دروازوں کی طرف بھیج دیا ہے۔ جناب کلثوم فرماتی ہیں کہ اس پوری رات جو ہے وہ بابا گھر کے صحن میں چلتے رہے اور اپنی سفید ریش کو پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور فرماتے تھے پس آج کی رات ہے جس رات کا وعدہ مجھ سے کیا گیا ہے، آج میں اپنے حبیب، اپنے امزاد، اپنے چچا زاد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا۔ آج ہی کی وہ رات ہے جب میں اپنے بھائی سے جا کے ملوں گا۔ بس لوگ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ منظر دیکھ کے مجھے جو ہے میرے دل کو بہت زیادہ پریشانی ہونے لگ جاتی ہے اور لیکن سمجھ نہیں آتی۔ پھر جناب امیر المومنین علیہ السلام اپنے گھر میں جو ہے وہ نماز شب ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہی فجر کی نماز کے لیے گھر سے جانے لگتے ہیں تو دروازے کی کنڈی جو ہے وہ آپ کے لباس کے ساتھ اٹک جاتی ہے۔ اس کے ساتھ گھر میں جتنے پرندے ہوتے ہیں، بطخیں ہوتی ہیں، وہ حضرت کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں اور ساتھ میں وہ نوحہ شروع کر دیتی ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے میری وجہ سے نوحہ کر رہی ہیں۔ اب حضرت امیر المومنین علیہ السلام جب پہنچتے ہیں مسجد کوفہ میں تو وہاں مؤذن کو ایک سائڈ پہ کھڑا کر دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ آج کی اذان میں دوں گا۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام جب اذان شروع کرتے ہیں اس سے پہلے جو ہے آپ کا قاتل جو کہ مسجد کوفہ میں الٹا لیٹا ہوا پڑا ہوتا ہے، تو جناب امیر المومنین علیہ السلام جو ہے وہ اپنے قاتل کو ٹھوکر مار کے کہتے ہیں کہ اٹھ اے شیطان، نماز کا وقت ہو گیا۔ جب حضرت اذان دیتے ہیں تو حضرت کی اذان میں، مولا کی اذان میں ایسا درد ہوتا ہے آپ کی آواز میں کہ آپ کی بیٹیاں محسوس کرتی ہیں کہ آج جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی آواز میں ایک عجیب سا درد ہے۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے جو کہ کوفہ کے داخلی دروازوں پہ ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج بابا کی آواز میں عجیب سا درد ہے، چلو آؤ ہم بابا کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نماز فجر سے پہلے جو ہے وہ نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ ابھی آپ سجدے سے سر اٹھانے لگتے ہیں کہ شقی ترین انسان جو کہ ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس نے اپنا حق مہر جو ہے وہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا تھا، تو اس عورت کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے سر پر جو ہے گردن پر وار کرنا چاہتا تھا، لیکن سر پر وار ہو گیا اور حضرت کے سر سے جو ہے وہ خون نکلنے لگا۔ لوگ جو تھے جو کہ اذان کی آواز سن کر مسجد میں جمع ہوئے تھے انہوں نے سب نے بھاگ کر عبد الرحمن ابن ملجم اس کا نام تھا، اس لائن کو پکڑ لیا اور جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جو ہے وہ کوفہ کی جو مسجد تھی اس کی مٹی اٹھائی اور اپنے شگافتہ سر پہ، اپنے شگافتہ زخم پہ لگائی اور آپ نے پھر ایک ایسی بات کی جو کہ کسی پیغمبر نے بھی نہیں کی ہوگی۔ آپ نے کہا کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تو اس چیز پر گواہ رہنا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور تیرے حضور میں سب انبیاء اکٹھے ہوں گے تو ان کے سامنے تو گواہی دینا کہ علی نے کبھی تیری عبادت میں کوتاہی نہیں کی۔ اور ساتھ ہی آپ نے ضربت کے لگتے ہی فرمایا تھا فزت ورب کعبہ، رب کی قسم میں ہی کامیاب ہو گیا۔ یعنی واقعی یہ آپ کی کامیابی تھی کہ وہ علی علیہ السلام جنہوں نے اپنی ساری زندگی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری اور جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرتا تھا وہاں پر آپ اپنا خون بہاتے تھے، جنگوں میں جہاں بھی تھا ایک اسلام کو ایک خصوصی طاقت آپ دیتے تھے،
تو حضرت جو ہیں وہ ادھر ہی خوش ہوتے ہیں کہ جب آپ کی نماز کی حالت میں آپ کو ضربت لگتی ہے تو پھر آپ فرماتے ہیں فزت و رب کعبہ کہ رب کی قسم میں ہی کامیاب ہو گیا کہ میری جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جو ہے وہ شہادت میں تبدیل ہوئی۔ بس اللہ تعالیٰ نے کیسا امیر المومنین علیہ السلام کو بنایا، ایسا پاکیزہ انسان، ایسی پاکیزہ ہستی کہ جو پیدا بھی خانہ خدا میں ہو رہا ہے، جس کی پیدائش بھی اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی خانہ کعبہ میں ہو رہی ہے، اور جس کی شہادت بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہو رہی ہے۔ دیکھا جائے تو خانہ کعبہ بھی بہت ہی بابرکت معظم جگہ ہے، اور مسجد کوفہ بھی وہ جگہ ہے جس کی عظمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات قبول فرمائے اور اس رمضان میں ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کرے۔